وہاں آپ کو PWD کے جو سیزن کے کلی ہوتے ہیں، کلیوں کی طرح کوآرڈینیٹر نظر آتے ہیں۔ ہمارا نعرہ یہ ہے کہ اس وقت ہم نے سیاست نہیں، ریاست بچانا ہے۔ شاہ صاحب کی شخصیت کی بات ہے تو انتہائی معتبر شخصیت تھے اور سب کے لیے قابل قبول ہیں۔ اگر پاکستان کی قیمت پہ بھی اس کو اقتدار اگر کوئی دینا کا آفر کرے تو یہ پاکستان بھی بھیج دے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گلگت میڈیا نیٹ ورک کے پروگرام مذاکرہ کے ساتھ میں ہوں طاہر رانا۔ گلگت بلتستان میں ان دنوں جو گورنر کی تعیناتی ہوئی، اس کے علاوہ جو سیاسی صورتحال ہے اس پہ بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ آج اسٹوڈیوز میں موجود ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے صوبائی سیکریٹری اطلاعات رشید ارشد صاحب۔ ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنے اسٹوڈیو میں، اور گلگت بلتستان میں ظاہر ہے آپ وفاق میں رہتے ہیں، دارالحکومت میں، اور آپ کے بہت زیادہ جو چٹکلے سوشل میڈیا پہ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ وائرل بھی ہو جاتے ہیں۔ چٹکلے نہیں ہے رانا صاحب، دل کا درد ہے۔ دل کا درد ہے، صحیح ہے۔ اچھا، دل کے درد سے یاد آیا کہ آپ اسلام آباد سے جیسے ہی گلگت بلتستان وارد ہوئے، یہاں تو بجلی ہی نہیں تھی، اور لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ آپ آئے اور بجلی چلی گئی۔ نہیں، وہ ایسی بات نہیں ہے۔ میں جب یہاں پہ گلگت پہنچا اس سے ایک دن پہلے یہاں اندھیرا چھا گیا تھا، تو میں نے بلکہ لکھا بھی تھا کہ اندھیرا اتنا ہے کہ حکومت کہیں نظر نہیں آ رہی، اور واقعی بھی ایسا ہی ہے کہ حکومت گلگت بلتستان میں کہیں نظر ہی نہیں آ رہی۔ ہاں، البتہ ایک چیز ہے، آپ کسی بھی شاہراہ پہ جائیں، وہاں آپ کو PWD کے جو سیزن کے کلی ہوتے ہیں، کلیوں کی طرح کوآرڈینیٹر نظر آتے ہیں، بڑی بڑی گاڑیاں لے کے۔ صحیح۔ اچھا، ساتھ اگر اسی کو کنٹینیو ہم کریں تو بجلی کے بحران پہ بات کریں۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے دور میں غالباً گرمیوں میں اتنی لوڈ شیڈنگ نہیں ہوتی تھی۔ آج کل تو خیر سیلاب کی وجہ سے یہ صورتحال پیدا ہوئی ہے، تاہم پھر بھی کچھ ڈسٹربنس رہی ہے اس بار گلگت بلتستان میں۔ تو بجلی کے حوالے سے بلکہ آپ کے علم میں ہوگا کہ ہمارے دور میں ہیزل پاور پروجیکٹ کا ٹینڈر ہوا تھا، ٹینڈر کے مراحل میں تھا، اس کو PTI کی مرکزی حکومت نے روکا۔ اور اس کے علاوہ جو ہمارے بلتستان میں کچھ بجلی کے منصوبے تھے اس کو PTI کی حکومت نے آتے ہی PHDP سے نکال دیا، صحیح، صرف سیاسی انات کی وجہ سے۔ اور اب جب دوبارہ یہاں پہ PTI آئی تو ادھر جو حکومت ہے اس کو تو ان چیزوں کا ادراک ہی نہیں ہے۔ ہاں، البتہ حافظ الرحمان صاحب کی کوششوں سے وہ منصوبہ جو ہے نا دوبارہ PHDP میں شامل ہوا ہے، لیکن بجلی کے شارٹیج کے حوالے سے کوئی حادثاتی بریک ڈاؤن ہوتا ہے، اس کے لیے حافظ صاحب کی حکومت میں جنریٹر کا وہ تھا، پلان تھا، وہ لایا آخری دور حکومت میں، آخری دن تھے تو اس کا پورا ایک وہ بنایا، لیکن PTI والوں نے اس رقم سے جنریٹر خریدنے کے بجائے کرائے کے جنریٹر لائے۔ صحیح۔ اور جس رقم سے آپ کے سارے جنریٹر آتے تھے اور بجلی کا بحران حادثاتی طور پر اگر کوئی بحران آیا تو اس پہ کنٹرول ہو سکتا تھا، اس کے بجائے انہوں نے اپنے کچھ لوگوں کے پیٹ بھرنے کے لیے وہ کرائے پہ لگا دیے، اور آج یہ حالت ہے کہ ایک نیا منصوبہ بھی رشید ارشد صاحب شروع کیا جا رہا ہے ابھی، جو پلان میں ہے کہ کوئی ڈوئل فیول کا سسٹم لا رہے ہیں جس میں گیس اور فیول سے جنریٹرز چلیں گے، کوئی 15 روپے کی یونٹ ملے گی۔ آپ کیا سمجھتے ہو، کوئی دانشمندانہ فیصلہ ہے؟ ہونا تو یہ چاہے کہ یہاں پہ گلگت بلتستان ایسا خوش قسمت خطہ ہے کہ جہاں پہ بالکل آپ مختصر مدتی بجلی کے منصوبے بنا سکتے ہیں، پن بجلی کے، اس پہ اگر توجہ دے دے PTI کی حکومت تو یہاں کی بہت ساری چیزیں وہ ایچو ہو سکتی ہیں، لیکن بدقسمتی سے اس کی ترجیحات کچھ اور ہیں۔ صحیح ہے۔ رشید ارشد صاحب، چونکہ آپ دارالحکومت میں رہتے ہیں تو وفاق کی ہم بات کریں، اور ساتھ ساتھ میں یہ جاننا چاہوں گا کہ وفاق میں چونکہ پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت ہے تو اس کے وہ کون سے ثمرات ہیں جو گلگت بلتستان کو مل رہے ہیں؟ ثمرات تو ایسا ہے کہ آپ کا وفاق مضبوط ہو، مرکز مضبوط ہو تو آپ کے صوبے بھی مضبوط ہوتے ہیں۔ عمران خان صاحب کے دور حکومت میں جو غدر مچائی گئی ہر حوالے سے، معیشت آپ کی تباہی کے دہانے پہ پہنچ چکی تھی اور ملک کے ڈیفالٹ کے بالکل قریب تھا۔ اگر اس وقت عمران خان صاحب اقتدار پہ ہوتے تو اس سے بھی برا حال ہوتا۔ صحیح۔ یہ صرف پاکستان مسلم نون اور اتحادی جماعتوں کی حکومت کا وہ ہے کارنامہ ہے کہ جو ملک ڈیفالٹ کی طرف جا رہا تھا اس کو واپس لایا، اور اس کا جو ہے نا ہمیں سیاسی طور پہ بہت سارے نقصانات بھی ہوئے، لیکن ہمارا نعرہ یہ ہے کہ اس وقت ہم نے سیاست نہیں، ریاست بچانا ہے۔
اگر سیاسی حوالے سے دیکھا جائے تو یہ فیصلہ ٹھیک نہیں تھا کہ ایک ایسے وقت میں کہ جب عمران خان بدنامی کی آخری حدوں کو چھو رہا ہے تو اس کا بوجھ لا کے اپنے کندھوں پہ ڈالیں. لیکن ہمارا مقصد صرف اقتدار نہیں تھا, وہ ہے ریاست بھی ہے اور ملک کا مفاد بھی ہے. ہم نے اس کو مد نظر رکھا اور یہ بار اپنے گلے پہ ڈال دیا. اس کے نقصانات بھی ہم نے اٹھا لیے پنجاب کے ضمنی الیکشن میں. بالکل. لیکن اب وہ حالات نہیں ہیں. اب آہستہ آہستہ عوام کے سامنے عمران خان کا اصل جو چہرہ ہے وہ بالکل عیاں ہو گیا ہے اور پاکستان کے عوام باشعور ہیں. حقیقت کا ادراک ان کو ہو چکا ہے. اب انشاءاللہ ہمیشہ کے لیے اس فتنے کا خاتمہ ہونے جا رہا ہے. تو جہاں آپ کہہ رہے ہیں کہ اس فتنے کا خاتمہ ہو رہا ہے, وہیں رشید ارشد صاحب پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے, جو آپ نے خود بتایا کہ بہت زیادہ مشکلات ہے, سیاسی طور پر پارٹی کو بہت نقصان پہنچ رہا ہے. کیا سمجھتے ہیں عوام کب تک برداشت کرتی رہے گی؟ پیٹرول کی جہاں تک بات ہے کہ آپ کو ادراک ہے اس بات کا کہ پیٹرول 2 مہینے 3 مہینے کا سٹاک خریدا جاتا ہے عالمی مارکیٹ سے. صحیح. تو جس وقت یہاں پہ جو کرائسس آئے ہوئے تھے تو اس وقت عالمی مارکیٹ میں قیمتیں اوپر جا رہی تھی. صحیح. تو وہ ایک ساتھ 2-3 مہینے کا خریدا. صحیح. تو ابھی اللہ کے فضل سے عالمی مارکیٹ میں بھی پیٹرول کی قیمتیں نیچے آئی ہیں تو اس کے ثمرات عنقریب عوام کو ملیں گے. اور میرے خیال میں یہ جو ستمبر کے آخر سے حالات بالکل جو ہے نا اس کی طرف جائیں گے اور عوام کو حقیقی معنوں میں ریلیف ملے گا. ٹھیک ہو گیا. ثمرات کی جہاں ہم بات کر رہے ہیں, کچھ ثمرات کا تو ہمیں بھی پتہ ہے کہ وفاق میں پی ڈی ایم کی حکومت ہے, اس لیے گورنر جو ہیں وہ مہدی شاہ صاحب بنے ہیں, وفاقی وزیر جو ہیں وہ قاہرہ صاحب بنے ہیں, اور آلریڈی اپوزیشن لیڈر پاکستان پیپلز پارٹی کے ہیں. تو پیپلز پارٹی کے پاس اپوزیشن لیڈر, گورنر اور وفاقی وزارت ہے, تو پاکستان مسلم لیگ نون اور جے یو آئی کے پاس کیا ہے؟ رانا صاحب بات یہ ہے کہ اس وقت وفاق میں صرف مسلم لیگ نون کی حکومت نہیں ہے, یہ 12 کے 13 اتحادی جماعتیں ہیں اور سب کا جو ہے نا سیاسی حوالے سے ان کو حصہ دینا ہوتا ہے. تو پنجاب میں اس وقت نون لیگ کا گورنر ہے اور باقی جو 3 صوبے ہیں وہاں پہ بھی اسی حوالے سے تقسیم ہوں گی تمام جماعتوں میں. تو گلگت بلتستان میں انہوں نے خواہش کا اظہار کیا کہ پیپلز پارٹی کو دیا جائے. صحیح. تو یہ ایک فیصلہ تھا اتحادی حکومت کا, تو ہم اس فیصلے کو قبول کرتے ہیں. اور جہاں تک شاہ صاحب کی شخصیت کی بات ہے تو انتہائی معتبر شخصیت تھے اور سب کے لیے قابل قبول ہیں. ان کا ایک وسیع تجربہ ہے, گلگت بلتستان کے حالات سے بھی واقف ہیں اور یہاں کے حکومتی معاملات سے بھی واقف ہیں. تو ہمیں امید ہے کہ وہ تمام جماعتوں کو ساتھ لے کے چلیں گے. اور جہاں تک نون لیگ کی بات ہے تو انشاءاللہ عنقریب نون لیگ اور پورے گلگت بلتستان کو ایک بہت بڑی خوشخبری ملنے والی ہے, اور وہ خوشخبری ایسی ہوگی کہ اس سے انشاءاللہ گلگت بلتستان کی عوام کی محرومیت کسی حد تک کم ہوگی اور ہماری ایک توانا آواز وفاق میں ہوگی. صحیح. اس کا مطلب ہے کہ جو ہم سن رہے ہیں کہ حافظ حفیظ الرحمان صاحب کو وزیر اعظم پاکستان کا مشیر لیا جا رہا ہے, وہ کہیں کسی حد تک درست نہیں. ابھی تک اس حوالے سے یہ کوئی میچور نہیں ہوئی چیزیں, لیکن جو بھی ہوگا انشاءاللہ بہتر ہوگا. صحیح, بہتر ہوگا. ساتھ ساتھ میں جاننا چاہوں گا, چونکہ آپ صحافت میں بھی رہے ہیں اور سینئر صحافی بھی رہے ہیں, اور ابھی بھی اگر آپ ایک لمحے کے لیے سیاست چھوڑ دیں تو مجھے پتہ ہے کل ہی آپ دوبارہ سے کسی نیشنل اخبار کے ایڈیٹر بنیں گے. مجھے بحثیت صحافی بتائیں کہ جو موجودہ ملکی صورتحال ہے, جو ایک دوسرے کے ساتھ نفرت والی سیاست جو چل رہی ہے, اس کی وجہ سے کہیں یہ ملک جو ہے وہ سیاسی عدم استحکام کی طرف نہیں جا رہا؟ رانا صاحب, تاریخ گواہ ہے اس بات کی, آپ نے خود تاریخ پڑھا ہے کہ تاریخ میں بڑے بڑے فتنے آئے ہیں. سیاسی فتنے ہوتے ہیں, کچھ مذہبی فتنے ہوتے ہیں اور کچھ علاقائی فتنے ہوتے ہیں. کچھ فتنے ایسے ہوتے ہیں کہ جو ایک محلے کو متاثر کرتے ہیں, کچھ فتنے ایک پورے علاقے کو متاثر کرتے ہیں, کچھ فتنے پوری قوم اور پورے ملک کو متاثر کرتے ہیں. تو عمران خان کی شکل میں جو بیرونی ایجنڈے کے ساتھ ایک فتنہ آیا ہے, ابھی اس کا جو ہے نا زوال شروع ہو چکا ہے. آہستہ آہستہ جو ایمانداری اور اس کا یہ راگ الاپ رہا تھا, اب عوام کو پتہ چلا کہ عمران خان کتنا ایماندار ہے. جب اس کے چہرے سے نقاب اتر گیا تو پتہ چلا کہ تاریخ کا سب سے بڑا چور بھی یہی ہے اور تاریخ کا سب سے بڑا مفاد پرست بھی یہی ہے, اور اس کو اقتدار چاہیے.
اقتدار کے اس میں قیمت چاہے خدا نخواستہ خاک میرے منہ میں خاک، اگر پاکستان کی قیمت پہ بھی اس کو اقتدار اگر کوئی دینا کا آفر کرے تو یہ پاکستان بھی بھیج دے گا۔ یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ میرا تعلق نون لیگ سے ہے، میں اپنے مطالعے اور مشاہدے کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ صحیح۔ اس فتنے سے اگر جان نہیں چھڑائی گئی تو بہت بڑا کوئی قومی نقصان ہو سکتا ہے اور قومی ثانیہ ہو سکتا ہے، اس کے ہم متعامل نہیں ہو سکتے۔ بالکل رشید صاحب، آپ کے اسی جواب سے ہی میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ ضمنی انتخابات میں پھر پاکستان تحریک انصاف کو اچھی خاصی نشستیں ملی ہے، اور ساتھ ریسنٹلی استور میں پاکستان مسلم لیگ نون کے کارکن پی ٹی آئی میں شامل ہو گئے۔ سر کچھ دن کے بعد آپ اس سے بھی ایک بڑی خبر سنیں گے اچھا کہ بہت سارے جو ہے نا پی ٹی آئی کے معتبر ترین لوگ نون لیگ میں بھی شامل ہو رہے ہیں۔ صحیح۔ یہ جماعتوں میں آنے اور جانے کا سلسلہ چلتا رہتا ہے، صحیح۔ اس سے ہمیں انشاءاللہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، اور نون لیگ ایک نظریاتی جماعت ہے، ایک نظریے کی بنیاد پہ کھڑی ہے، اور ہم صرف مفادات کی سیاست نہیں کرتے ہیں، اقتدار کی نہیں کرتے ہیں۔ عمران خان صاحب کی جو جماعت ہے اس کا صرف ٹارگٹ وہ ہے اقتدار ہے۔ صحیح۔ اس کے لیے چاہے آپ ریاستی اداروں کو روندیں اور ملک کی بدنامی کریں، ملک کے ساتھ غداری کریں، کچھ بھی کر سکتے ہیں یہ لوگ، ان سے کوئی بعید نہیں ہے۔ صحیح۔ لیکن ہمارا ایسا نہیں، ہم صرف نظریات کی بنیاد پہ وہ کرتے ہیں۔ تو وہ نظریات کی بنیاد پہ کچھ اختلافات بھی ہوتے ہیں، کچھ لوگ آتے بھی ہیں، کچھ جاتے بھی ہیں، اس طرح کی مایوسی والی کوئی بات نہیں ہے، اور بہت بڑی تعداد میں صرف استور نہیں، پورے گلگت بلتستان میں بڑے بڑے لوگ انشاءاللہ نون لیگ کی چھتری کے تلے آ رہے ہیں۔ صحیح ہے۔ اچھا، ساتھ ساتھ میں جاننا چاہوں گا آپ سے کہ جو پاکستان تحریک انصاف کی صوبائی حکومت ہے، غالباً 1.5 سال سے زیادہ ہے نا، موجودہ جو وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان خالد خورشید صاحب کی قیادت میں ایک حکومت ہے جو کہ 1.5 سال سے یہاں کام کر رہی ہے، خدمات سر انجام دے رہی ہے، ان کی کارکردگی کو آپ 100 میں سے کتنے نمبر دیں گے؟ سر اگر آپ بڑے بڑے دفاتر اور بڑی بڑی گاڑیوں کو، بڑے بڑے قافلوں کو حکومت کہتے ہیں تو میرے خیال میں دنیا میں اس سے بڑی حکومت نہیں ہوگی۔ صحیح۔ حکومت کا یہ کام نہیں ہوتا ہے۔ دیکھیں نا، اس حکومت نے گلگت بلتستان کے عوام کے ساتھ جو ظلم کیا ہے وہ تاریخ میں کبھی ایسا ظلم کسی حکومت نے نہیں کیا ہے۔ ان لوگوں کے پاس مطلب علاقے کا کوئی درد نہیں ہے، عوام کا کوئی مفاد نہیں ہے، صرف ان کو پتہ ہے کہ ہم پہلی اور آخری دفعہ آئے ہیں، جو کچھ ملتا ہے لوٹ کے فارغ ہو جائے، اپنے کارکنوں کو نوازیں، عزیزوں کو نوازیں، رشتہ داروں کو نوازیں۔ میں شروع میں آپ کو بتا دیا کہ یہاں پہ گرمیوں میں جب گرمیاں آتی ہیں تو پی ڈبلیو ڈی میں سیزنلی وہ کلی لگاتے ہیں، روڈ میں کے کلی، تو وہ جب سردیاں آتی ہیں تو ان کو بغیر تنخواہ کے گھر بھیج دیا جاتا ہے۔ یہ اس طرح کا ایک سلسلہ ہے۔ لیکن بہت سارے کام ایسے بھی ہیں نا ارشد صاحب جو اس گورنمنٹ کے بڑے اچھے، جیسے یوتھ کی ڈیولپمنٹ کے پروگرامز کی ہم بات کریں، اے ڈی پیز جو ہے وہ اب جو ہے وہ ٹینڈر ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا رانا صاحب، آپ نے سوال کیا وزیر اعلیٰ صاحب کی کارکردگی کے حوالے سے، ہمارا کوئی شخصی اختلاف تو ان کے ساتھ ہے نہیں، صرف سیاسی اختلاف ہے، اور کارکردگی کی جہاں تک بات ہے تو میں کاستور سے کل ہو کے آیا ہوں، جو وزیر اعلیٰ صاحب کا آبائی علاقہ ہے، وہاں 2 دن تک میں نے دیکھا کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی منصوبہ نظر آ جائے، کوئی روڈ نظر آ جائے، کوئی چیز نظر آ جائے، وہاں پہ کوئی بھی نہیں۔ ہیڈ کوارٹر کی جو سڑکوں کا حال ہے دیکھ کے بہت ہی زیادہ افسوس ہوا۔ صحیح۔ کہ وزیر اعلیٰ کا جس علاقے سے تعلق ہے اپنے علاقے کے میں کام نہیں کروا سکتا ہے تو وہ پورے گلگت بلتستان میں کیا کروائے گا؟ اور یہی حال پورے گلگت بلتستان کے ان 3 سالوں میں ایک اینٹ کہیں پہ لگی ہے تو آپ بتا دیں، سوائے کوآرڈینیٹروں کو، معاون خصوصی کو پالنے کے۔ تو کارکردگی عوام کے سامنے ہے۔ میں تو آپ کو اگر کہیں نظر آئی ہے تو بتا دیں، چلیں جی، میں اعتراف کر لوں گا کہ ہاں یہ کام کیا ہے۔ صحیح، بہت شکریہ رشید ارشد صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ تو ناظرین، آپ نے پاکستان مسلم لیگ نون کے صوبائی سیکریٹری اطلاعات رشید ارشد صاحب کی گفتگو سنی، اپنے فیڈ بیک سے ضرور نوازیے گا، اور اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔